عمر ہو گئی. حضور جو ہے غار حرا میں ہیں, مکہ سے پہاڑی ہے. جب میں غار حرا پہ چڑھا تو میں نے دیکھا, اپنے ساتھ والوں سے معلوم کیا تو میرے ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت خدیجہ اس راستے سے نہیں آتی تھی, حضرت خدیجہ ادھر والے راستے سے آتی تھی. اس سائیڈ میں جو ہے کھڑا پہاڑ ہے, کھڑی پہاڑی ہے, وہاں پر اس پہاڑی سے خدیجہ چڑھتی تھی. ایک موقع ہوا آیا کہ حضور کا کھانا لے کے خدیجہ جا رہی تھی. خاتون بھی غور کریں کہ حضرت خدیجہ کتنی بہتر بیوی ہے, باوفا بیوی ہے. آج اگر شوہر بازار چلا جائے, کھیت میں چلا جائے, تو کم بیویاں ایسی وفادار ہیں جو شوہر کا کھانا لے کر کے کھیت میں چلی جائے. آ جائے گا اپنے آپ 12 بجے کھا لے گا. کھانا بنایا, وہ ڈبہ پیک, پسینے سے روٹیاں کچھ گیلی ہو گئی, کچھ سوکھی رہ گئی. بولے رسوئی میں پڑا کھانا کھا لو, میں تو سو رہی ہوں کولر کے آگے. اور آج کل تو کولر والا بھی جھنجٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. بولے ابھی باہر نکلو گے تو ایسی والا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, اس لیے جو ہے آپ کھانا کھا لو رسوئی کے اندر بیٹھ کر. یہ عورتوں کا اکثر حال ہے. لیکن وہ وفادار عورتیں ہوتی ہیں جو شوہر تھکا ماندہ گھر آئے, اکثر کرتی کیا ہوتا ہے, شوہر گیٹ پہ ہوتا ہے, اس سے پہلے کہے کہ یہ چیز نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے, آپ کو کہا تھا سبزی لے کے آؤ, وہ نہیں لے کے آئے, یہ چیز نہیں لے کے آئے, وہ چیز نہیں لے کے آئے, 70 کام اس کو بتا دیتی ہے. اللہ کی بندیوں, جب شوہر تھکا ماندہ گھر آئے تو پہلے اس کو پوچھو کہ آج کا دن آپ کا کیسے گزرا. پریشانی میں آپ بیٹھو, پانی پیو, چائے ناشتہ اس کو کرواؤ, اس کے بعد میں کہو آپ کو اگر ٹائم ہے تو یہ چیز گھر پہ نہیں آپ لے آؤ, انشاءاللہ گھر کے اندر دقت نہیں آئے گی. یہ بہتر نتیجہ آئے گا اس کا. خدیجہ حضور کا کھانا لے کے جا رہی ہے, وفا شیاری دیکھیں آپ. خدیجہ گھر سے کھانا تیار کرتی ہے, روٹی بنائی, سبزی بنائی. حضرت خدیجہ لے کے چڑھ رہی ہے پہاڑ پہ, غار حرا کی طرف چڑھ رہی ہیں. حضور کام کس کا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ کام کس کا؟ امت کا. اپنا ذاتی کام نہیں ہے, پرسنل گھریلو کام نہیں ہے, امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں غار حرا میں. خدیجہ حضور کا کھانا لے کے جا رہی ہے. ادھر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, خدیجہ آپ کو کھانا لے کے آ رہی ہے آپ کے لیے. خدا نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے اور میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام پیش کیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں عالی شان محل بنایا خدیجہ کے لیے جو موتیوں کا بنا ہوا ہے, جس میں نہ کوئی شور ہے نہ کوئی ہنگامہ ہے. ایسی بشارتیں آ رہی ہے وفاداری اور وفا شیاری کے لیے. آپ سوچو کہ ہو سکتا ہے معاشرے کی ہماری ماں بہنیں سوچیں خدیجہ کے لیے تو موتی والا محل ہوگا, ہمارے لیے جنت میں کیا ہے. میرا پیغمبر فرماتا ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کرتی ہے اور اس کی موت اس حال میں ہوئی ہو کہ اس کا شوہر راضی ہو, تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر خدیجہ کھانا لے کے گئی, آ گئی. اس کے بعد میں جب قرآن نازل ہوا, حضور مکے کے اندر آئے, اور جب آئے تو خدیجہ سے جو انداز تھا حضور کا بات کرنے کا, آج کے شوہروں کے اندر ایسا انداز نہیں ملے گا. حضور نے خدیجہ سے بات کیسے کی ہے آپ پوچھیں علماء سے, معلوم کریں آپ. حضرت خدیجہ سے حضور نے فرمایا زمیلونی, مذکر کا صیغہ اور جمع کا صیغہ استعمال کیا تھی حضرت خدیجہ کے لیے. حضور فرما سکتے تھے زمیلینی, مؤنث کا صیغہ استعمال کر سکتے تھے واحد کا, تو چادر اڑا. ہمارے اگر ایک کہاں جا رہی ہے, ایک کہاں گئی, اس طرح بلاتے ہیں بیوی کو نا. حضور نے اپنی بیوی کو بلایا زمیلونی, آپ مجھے چادر اڑائیے. ادب کے الفاظ دیکھیں آپ, زمیلونی, اے خدیجہ آپ مجھے چادر اڑائیے. کئی بار حضور نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آج میری ہلاکت ہو جائے گی. خدیجہ جیسی غمگسار بیوی حضور کو دیکھ کر کے عرض کرنے لگی کہ حضور, اللہ تعالیٰ آپ کو اس جہان میں اس وقت تک باقی رکھے گا جب تک آپ خدا کے دین کا کام تمامیت تک نہیں پہنچا دیتے. آپ باقی رہیں گے. ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی, کہا کہ آپ دیکھیں اپنے بھتیجے کو. ورقہ ابن نوفل توریت کے عالم تھے, بہت بڑے عالم فاضل تھے. ورقہ نے دیکھا, بخاری میں موجود ہے, ورقہ نے دیکھا حضور سے ملاقات کرنے کے بعد میں پوری سچویشن اور پوری ڈیٹیل معلوم کی غار حرا کی. ورقہ سے جب حضور نے سب کچھ بیان کر دیا تو ورقہ ابن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. جب ورقہ نے یہ کہا اور کہا کہ
میرا آپ سے اس وقت ملاقات کا معاملہ ہوا ہے اور اس وقت یہ معاملہ سامنے آیا ہے جبکہ میرا وقت قریب ہے اور میں بڑھاپے کی منزل میں آ چکا ہوں. کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالتی تو میں آپ کی زبردست حمایت کرتا. تو حضور نے تعجب سے پوچھا اوا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے مکے سے نکالیں گے؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا جس نے بھی پیغام حق دیا ہے قوم کو اس کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا ہے، اس کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا ہے. تاریخ گواہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ کے مدین کا سفر کیا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بابل چھوڑ کے فلسطین کا سفر کیا ہے. آپ کو بھی مکہ چھوڑنا پڑے گا. یہ قوم آپ کو نکالے گی اور تاریخ گواہ ہے جب حضور کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی اللہ کا حکم آیا محبوب مکہ چھوڑ دیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ وطن سے محبت کرتے ہو تو کیا ثبوت ہے؟ ہمیں ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ثبوت یہی کافی ہے. ہم نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے جس پیغمبر نے جب مکہ چھوڑا تو بار بار کعبے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے تھے اور مکے کے در و دیوار کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے مکہ اگر یہ قوم مجھے نکالتی نہ تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا. حضور نے مکے سے بار بار محبت بھرے انداز میں دیکھ کر کے اور مکے سے محبت کا اظہار کیا ہے. وہیں سے پیغام امت کو مل گیا جہاں بھی رہو اپنے وطن سے محبت کرو. ہم کر رہے ہیں. اب وطن سے محبت کا ٹاپک نہیں ہے ورنہ اس ٹاپک پہ میں سیر حاصل بات کرتا. عرض یہ کر رہا ہوں حضور مکہ سے مدینہ گئے. آج ایک ایشو بناتے ہیں لوگ، کہتے ہیں حضور کو اختیار نہیں تھا، حضور کے پاس پاور نہیں ہے. میں کافی ہو گئے، بس آخری باتیں عرض کر کے بس قریب کروں، ذہن کو آپ قریب کرنا چاہتا ہوں. بس ایک بات، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس وہ پاور نہیں ہے، حضور مجبور ہے. مجبور کیسے ہے؟ بولے دیکھو حضور کو مکے سے نکال دیا. اگر مختار ہوتے مکے سے نہیں نکالا جاتا، پاور فل ہوتے تو مکہ سے نہیں نکالا جاتا. یہ کون بول رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے بولتے ہیں یہ باتیں. اور آپ ذہن میں رکھیں جب گئے تو ورقہ تاریخ گواہ ہے حضور جا رہے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، کفار و مشرکین نے ایک کیبنٹ میٹنگ بٹھا لی، اس کے اندر یہ پاس کیا جو بھی محمد بن عبداللہ کو لے کے آئے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، 100 لال رنگ کے اونٹ دیے جائیں گے. اور سرخ اونٹ بڑے مشہور ہوتے تھے عرب کے. تو سراقہ ابن مالک کو جذبہ آیا، بولے کہ ہاں 100 اونٹ مجھے لینے ہیں. گئے گھوڑا لیا حضور کے پیچھے لگایا. پہاڑی علاقہ تھا. ورقہ وہ جب سراقہ جا رہے تھے حضور نے مڑ کے دیکھا کہ سراقہ ایک کمن ڈالنے لگے حضور کی طرف، تو حضور نے فرمایا یا ارض خذی ہی، اے زمین اس کو پکڑ لے. تاریخ کہتی ہے کہ زمین پھٹ گئی اور سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا. اس کے بعد میں وہ سراقہ گھبرا گئے. حضور نے کہا کہ حضور بچا لیجیے، ایک اشارہ کیا سراقہ کا گھوڑا باہر. پھر اس کے بعد میں دوبارہ اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں نا میسج کہیں بھیجتے ہیں فیل ہو جاتا ہے کہ نہیں، میسج موبائل چلاتے ہیں نا آپ لوگ، میسج فیل ہو جاتا ہے اس میں لکھا رہتا ہے ٹرائی اگین ٹرائی. آتا ہے نا کبھی کہ نہیں آیا کسی کا، سکسیسفل رہتا ہے سب کا، ٹرائی اگین ٹرائی آتا ہے نا. تو سراقہ نے بھی کہا ٹرائی اگین ٹرائی، ایک بار اور ٹرائی کر کے دیکھ. دوبارہ کمنڈ ڈالنے لگے. حضور نے کہا یا ارض خذی، اے زمین اس کو پکڑ لے. سراقہ کا گھوڑا زمین کے اندر دھس گیا پیٹ تک. سراقہ تڑپنے لگے. حضور نے اشارہ کیا، سراقہ کا گھوڑا زمین سے باہر. جب باہر گھوڑا آیا تو حضور نے سراقہ سے ایک جملہ فرمایا تھا، غور کرنا، کہ سراقہ تم مجھے قتل کر رہے ہو لالچ میں تیرے ہاتھ میں کسرا بادشاہ کے شاہی کنگن دیکھ رہا ہوں. سراقہ نے تڑپ کے کہا کہ حضور میں آپ پر ایمان تو نہیں لاتا، کلمہ تو نہیں پڑھتا، لیکن کبھی جنگ ہو گئی تو آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا، آپ سے وعدہ کرتا. دوسرا آپ کے دشمنوں کی حمایت بھی نہیں کروں گا، کبھی ان کی سپورٹ نہیں کروں گا، کلمہ آپ کا نہیں پڑھتا، مسلمان نہیں ہوتا. سراقہ چلے گئے. تاریخ کا موڑ ہے. حضور مدینے آ گئے. مدینے آنے کے بعد میں حضور نے 8 سال کے بعد میں مکہ فتح کر لیا. فتح مکہ کے بعد زمانہ گزرتا گیا. حضرت عمر کا دور جب آیا تو سراقہ بیمار ہو گئے تھے. جنگ قادسیہ کے بعد غالباً سراقہ بیمار ہو گئے تھے اور مسلمان بھی ہو چکے تھے اس وقت. جنگ قادسیہ کے بعد غالباً یہ مسلمان ہوئے ہیں یا پہلے ہو گئے. بہرحال سراقہ بیمار ہو گئے. کوئی بھی صحابی جب بیمار ہوتا نا تو
دوسرے صحابی اس کے پاس آ جاتے ہیں، بولے کوئی حدیث معلوم کر لیں گے، کوئی مسئلہ معلوم کر لیں گے، اس سے اس کی قبر میں علم نہ چلا جائے، ساتھ میں ان کا علم ہم حاصل کر لیں۔ آج تو علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ فیس بک اور موبائل ایسی بیماری چلی ہے، اگر رشتہ دار بھی آ جاتا ہے نا تو اس کو بھی ہم ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رشتہ دار کے پاس بیٹھے بیٹھے موبائل چلاتے رہتے ہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ باپ بیٹھا ہے، باپ سے ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس موبائل ملنا چاہیے۔ عورتوں کا بھی یہی حال ہے، چولہے پہ دودھ نکل جائے، روٹی جل جائے، سبزی جل جائے، لیکن موبائل نہیں چھوڑنا ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے، رسوئی کے اندر دودھ بہ جاتا ہے، دودھ نکل جاتا ہے، لیکن موبائل چلتا رہتا ہے۔ سب کا حال ہے، اس نے سب کو برباد کر دیا ہے۔ اب تو خیر، پہلے تو ایک میسج بھیجا جاتا تھا دوسری جگہ، آج کل تو عورتیں آ رہی موبائل پہ، اس موبائل کے ذریعے۔ آپ لوگ مت منگوا لینا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، سراقہ چلے گئے، اس کے بعد بیمار جب ہوئے سراقہ تو لوگ اکٹھے ہوئے، تو سراقہ نے سوچا کہ شاید یہ اس لیے اکٹھے ہوئے کہ میں مرنے والا ہوں۔ تو سراقہ نے ہمت کی اور بیٹھ گئے، بولے کہ اچھا تم لوگ اس لیے آئے ہو کہ میں مر جاؤں گا؟ مروں گا نہیں، میں ٹھیک ہوں گا۔ آگے ایمان اور یقین دیکھیں۔ بولے کیسے؟ بولے اس لیے کہ رسول پاک نے مجھے فرمایا تھا کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں کسرا بادشاہ کے شاہی کنگن دیکھ رہا ہوں، میں نے ابھی تو کسرا کے شاہی کنگن پہنے نہیں ہے، جب تک کنگن پہنوں گا نہیں تب تک مروں گا نہیں۔ یہ صحابہ کا یقین اور ایمان تھا۔ حضرت علی کو حضور نے اپنے بستر میں نہیں سنا دیا تھا؟ پتہ چل جائے نا یہاں پہ حملہ ہونے والا ہے تو لوگ محلہ چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ پتہ چل جائے نا کیا دشمن کا حملہ ہونے والا، لوگ محلہ نہیں گاؤں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کو پتا تھا کہ آج دشمن حضور کو قتل کرنے کی تیاری میں اکٹھے ہیں، اور سب نے یہ پلاننگ بنائی تھی کہ ہر قبیلے کے لوگ تلوار لیں اور پیغمبر پہ ایک ساتھ حملہ کریں اور سب قتل کر ڈالیں، تاکہ خون بڑھ جائے، خون بہا دے دیا جائے، ختم ہو جائے گا۔ یہ حضور کو قتل کرنے کی پلاننگ ہے۔ لیکن حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ علی یہ میرا بستر ہے، یہ میرے ہتھیار ہیں، اور یہ میرا گھر ہے، یہاں سو جاؤ، اور صبح اٹھنا یہ ہتھیار بیچ کے فلاں فلاں آدمی کا قرضہ ہے وہ دے دینا۔ ہمارے یہاں اگر کوئی مرتا ہو نا، بیمار بھی ہو، پتا چل جائے کہ اب آخری موقع ہے، قرضہ لیا ہوا ہے، تو باپ نے بتایا نہیں، بیٹوں نے پوچھا نہیں، مرنے کے بعد میں نہ تو دینا ہے نہ ہو۔ ہم تو خاندانی مالدار تھے، ہمارے پاس کوئی پیسہ مانگتا تھوڑی ہے، قرضہ نہیں دیتے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ایک جنازہ آیا تھا حضور کے سامنے، حضور نے کہا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ بولے ہاں 2 روپے ہے قرضہ۔ کتنے؟ 2 روپے قرضہ ہے۔ حضور نے کہا کہ اس کے اوپر قرضہ ہے، تمہیں جنازہ نہیں پڑھاتا اس میں، تم لوگ پڑھا لو۔ تو ایک صحابی نے کہا قرضہ میں ادا کر دوں گا حضور، تب حضور نے جنازہ پڑھایا۔ بہرحال بات لمبی جائے گی، عرض یہ کر رہا تھا، سراقہ نے، حضرت علی نے صبح وہاں سو گئے، بہترین نیند آ گئی، سو گئے۔ حالانکہ خوف میں نیند نہیں آتی ہے، آتی ہے نہیں، ڈر کے مارے آدمی سوچتا آیا کوئی دشمن، آیا حملہ ہوا، اگر چوہا بھی کوئی بھاگے گا نا تب بھی سوچا حملہ ہو گیا، ڈرے گا آدمی، خوف کا عالم ہوتا ہے۔ لیکن علی سو گئے، صبح اٹھے فجر کے ٹائم، دشمن گھات میں ہے، اور حضور ان کے قریب سے گزر گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضور سورہ یاسین پڑھ رہے تھے اور مٹی اٹھائی اور ان کے سر کے اوپر ڈال کے پاس سے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا ان کو۔ ابلیس آیا شیخ نجدی کی شکل میں، کہنے لگا ماذا تصنعون، کیا کر رہے ہو؟ کہا محمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ بولے انتظار کیا کر رہے ہیں؟ وہ تمہارے اوپر دھوپ ڈال کے چلے گئے ہیں۔ بولے کیسے؟ سر پہ دیکھو، انہوں نے سروں میں ہاتھ مارا تو واقعی میں ریت جھڑ رہی تھی۔ بولے یہ کیا ہوا؟ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت علی اٹھے، اب وہ مارے شرم کے ادھر ادھر ہو گئے، کرے کیا؟ حضرت علی اٹھے، نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے ہتھیار لیے، اس کے بعد بیچ کے جس کا قرضہ تھا ادا کیا، مدینے چلے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سراقہ بیٹھ گئے، کہا کہ مروں گا نہیں، کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو گئے۔ جب کسرا فتح ہوا، ایران کو فتح کیا گیا، وہاں سے مال آیا، ہیرے جواہرات، سونا چاندی سب مدینے آیا۔ جب آیا تو مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیا گیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگا، دیکھنے لگے
حضرت عمر دیکھو کیا ہے، اب وہ سامان سارا ادھر ادھر الٹ پلٹتے رہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا چاندی. حضرت عمر نے کہا مجھے ان کا کیا کرنا ہے، دیکھتے رہے. لیکن کسرا کے جو کنگن تھے وہ نہیں ملے. حضرت عمر بہت پریشان ہوئے، پوچھا کیا بات ہے. بولے یار میں جو چیز تلاش کر رہا ہوں وہ چیز آئی ضرور ہے. ایمان دے کے یقین دیکھیں آپ، صحابہ کو پتا تھا حضور نے جو فرما دیا نا وہ ہونا ہی ہے. قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. مصطفیٰ کی زبان سے جو نکل گیا وہ ہو کے رہے گا. تلاش کرتے کرتے کسی کپڑے میں بندھے ہوئے وہ کنگن مل گئے. حضور حضرت عمر نے کہا کہ سراقہ تمہیں جو خوشخبری ملی ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ. سراقہ کو حضور نے کنگن پہنائے، حضرت عمر نے کنگن پہنائے. سراقہ جب کنگن ہاتھ میں پہنے تو خوش ہو کے مچلنا چاہیے تھا. سراقہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، خود سے کہتے تھے سراقہ تم کیسے انسان ہو جس سونے اور ہیرے اور جواہرات اور اونٹوں کے چکر میں نبی کو تم قتل کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اسی پیغمبر نے تجھے بشارت دی ہے آج تیرے ہاتھ میں کسرا بادشاہ کا شاہی کنگن ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے. اختیار کا یہ عالم سونا مرد کے لیے حرام ہے. آج تو رشتے بھی کرتے ہیں نا کہ سونے کی انگوٹھیوں پہ رشتے ہوتے ہیں. جو رشتہ کرواتا ہے نا اس کے کلیجے کے اندر بھی پھڑکن پیدا ہوتی ہے کہ ایک انگوٹھی مجھے بھی ملنی چاہیے، کہ میں تمہارا بچولا ہوں، رشتہ کروایا یار تمہارا، ایک سونے کی انگوٹھی ہونی چاہیے. سونا مرد کے لیے حرام ہے. اور جو انسان رشتہ کرتا ہے اس طرح کا یا رشتہ کرواتا ہے لین دین کی ڈیمانڈ کے ساتھ، ایسا رشتہ کرنا حرام ہے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ بغیر ڈیمانڈ کے رشتہ، اپنی مرضی سے گفٹ کے طور پہ چاہے جو دے دے، لیکن یہ ڈیمانڈیں نہیں ہونی چاہیے، اسلام نہیں ہے. حضور نے حضرت عمر نے سراقہ کو سونے کا کنگن پہنایا. سونا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن سراقہ کے لیے حضور نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کسرا بادشاہ کا کنگن ہوگا. جب میں اشرفیہ میں پڑھتا تھا تو استاد سے پوچھ لیا مشکات کے اندر، میں نے کہا حضرت سونا مرد کے لیے حرام ہے، یہ کسرا بادشاہ والے کنگن حلال کیسے ہیں؟ بچہ تھا میں بھی اس وقت، چھوٹا ہی تھا. پوچھ لیا استاد سے، استاد نے کہا کہ چلو میں کل جواب دوں گا. ان کا انتقال ہو گیا 2 سال تک. تو دوسرا دن آیا، بولے کہ ہاں وہ راجستھانی کہاں گیا؟ میں نے کہا جی میں ہوں موجود. بولے ہاں تو نے پوچھا تھا اس کسرا بادشاہ والا؟ جی میں نے پوچھا تھا کہ مرد کے لیے سونا حرام تو کسرا بادشاہ کے کنگن سراقہ کے لیے حلال کیسے؟ تو کہا کہ حضور کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور جس کے لیے جو چاہے حلال کر دیں، جو چاہے منع کر دیں. یہ حضور کا خاصہ ہے، یہ اختیار مصطفیٰ ہے. حضور کا اختیار ہے کہ جو چیز چاہے جس کے لیے حلال کر دے، جو چیز چاہے اس کے لیے نافذ کر دے. کیا آپ نے سنا نہیں کہ سال کا بکرے کا بچہ کتنا ہونا چاہیے سال کا قربانی کے لیے؟ سال سے ایک دن بھی کم اگر ہے تو قربانی نہیں لگے گا، پورے سال کا ہونا چاہیے بکری کا بچہ بکرا. لیکن ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ حضور، جب حضور نے بقرعید کے دن جذبہ دلایا اور قربانی کے اوپر فضائل بیان کیے، تب ایک صحابی کا حضور دل تو چاہتا ہے قربانی میں بھی کروں، لیکن میرے پاس بکری کا بچہ صرف ہے 6 مہینے کا. حضور نے کہا کہ تم اگر 6 مہینے کا بھی کر دو گے تو تمہارے لیے کافی ہے، لیکن دوسرے کے لیے نہیں. اگر انسان رمضان کا روزہ توڑ دے تو اس کے لیے کیا ہے؟ کفارہ ہے، غلام آزاد کرے، 2 مہینے کے روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ایک انسان ہے جس سے غلطی ہو گئی، جب غلطی ہوئی تب غلط ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، دن کے اندر معاملہ گڑبڑ ہو گیا رمضان کے مہینے میں، تو وہ انسان حضور کے پاس آیا کہ حضور غلطی ہو گئی ہے، روزہ ٹوٹ گیا. تب حضور نے کہا کہ اچھا غلام آزاد کرو. حضور غلام کہاں سے آزاد کروں، میں تو خود غلام بننے والا غلاموں کی کنڈیشن میں ہوں، غریب ہوں، ہے ہی نہیں غلام. تو کہا کہ پھر 60 روزے رکھو. تب حضور نے سے عرض کرنے لگا کہ حضور ایک کے اندر یہ ہو گیا، 60 پورے کہاں سے ہوں گے؟ ایک ہی ٹوٹ گیا، 60 پورے کہاں سے ہوں گے؟ تب حضور نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. حضور مسکین میں خود ہی مسکین ہی ہوں،
کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے وہ. جب بیٹھ گئے تو ایک ٹوکری کھجور کی آئی حضور کی بارگاہ میں گفٹ. کھجور آئی. حضور نے وہ کھجور لے کے اور کہا کہ جاؤ یہ غریبوں میں بانٹ دو کھجور. اس نے کہا کہ حضور مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. حضور نے کہا چاہ تو کھا لے کفارہ ادا ہو جائے گا. آج اگر کوئی ایسا کرے کفارہ ادا نہیں ہوگا. یہ حضور کی خصوصیت ہے جس کے لیے جو چاہے کر دیں. مرد کے لیے 4 شادیاں کرنا جائز ہے. آپ لوگ مت کر لینا, ایک کو سنبھالو ٹھیک سے. ہاں 4 عورتوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے. لیکن حضرت علی نے ارادہ کیا دوسری شادی کروں گا. حضور نے کہا نہیں تم نہیں کر سکتے. پابندی لگی وہاں پہ. حالانکہ پابندی نہیں لگا سکتے لیکن مصطفیٰ ہے, اختیار ہے, اپنے اختیار اور پاور کا استعمال کر سکتا ہے. حرم کے اندر کانٹا توڑنا بھی حرام جب حدود بندی ہو رہی تھی. حضور نے کہا کہ حرم کا کانٹا بھی نہیں توڑ سکتے. حرم کا احترام ضروری ہے. مکہ کے گرد و نواح کا گھاس بھی نہیں اکھاڑ سکتے. قانون بن گیا. حضرت عباس کھڑے تھے حضور کے چچا. یا رسول اللہ اذکر گھاس, یہ لوہا گرم کرنے کے لیے بھٹی میں لوہار استعمال کرتے ہیں, مکان کی چھت میں چھتوں میں استعمال کرتے ہیں, جس طرح سرکڑیں استعمال ہوتے ہیں اپنے یہاں پہلے ہوتے تھے. اور ساتھ میں کوئی مر جائے تو قبر کے اوپر بھی لگایا جاتا ہے. حضور اذکر گھاس کو مستثنا کر دیں. قانون بن گیا ہے. حضور نے ترمیم کر دی, کہا کہ اذکر گھاس اس سے مستثنا. اختیارات مصطفیٰ کہ جلوے اگر آپ دیکھتے جاؤ گے تو آپ کو بہت تفصیل ملے گی. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کو پاورفل بھی بنایا ہے اور ہر طرح سے قانون داں کی حیثیت سے بنا کر کے دنیا میں ایسا نفاذ کرنے والا بنایا کہ جتنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک شریعت آئی ہے ان سب کی تکمیل مصطفیٰ پہ ہوئی ہے. اور شریعت کا ایک مکمل نظام دے کے حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول پاک نے 1.25 لاکھ صحابہ کو ایڈریس کر کے اور قانون کا نفاذ کر دیا. آدم کے بیٹے صلبی بیٹوں کے اندر نافرمان ہو. نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا نافرمان ہو گیا. بہت سارے نبی تھے, تعداد کم تھی, لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تو اس طرح گزارے اور اس کے بعد میں اعلان نبوت فرمایا. 13 سال مکی دور سنگرش کے ساتھ گزرا ہے. 10 سال مدنی دور تھا, حملے ہوتے رہے, کبھی بدر میں, کبھی احد میں, کبھی خندق میں, کبھی خیبر میں, کبھی تبوک کی طرف للکارا جا رہا ہے. یہ حملے ہوتے رہے, ان حالات کے اندر گزرے. لیکن جب حجۃ الوداع کا موقع تھا 1.25 لاکھ صحابہ تھے. 1.25 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا حضور نے اور 1.25 لاکھ لوگوں کو پڑھا لکھا کے حضور گئے. یہ صحابہ کا ایک جمع غفیر تھا اور صحابہ نکلے. مدینے میں صحابہ کی قبریں کتنی ہیں؟ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کی قبریں سمتھنگ. لیکن 1.25 لاکھ صحابہ تھے. یہ آفاق عالم میں پھیل گئے اور یہ تجارت, بزنس, علم اور ہنر لے کے گئے اور کائنات عالم کے چپے چپے میں اسلام کو پھیلا دیا. مکے کے اندر حضور نے اسلام کا آغاز فرمایا, لیکن پہلی اذان مکے میں نہیں ہوتی. پہلی اذان جو ہے انڈونیشیا میں ہوتی ہے اور وہاں سے ہوتی ہوتی فجر کی اذان 9 گھنٹے تک گونجتی ہے اور آخری اذان امریکہ کے ٹاپو میں ہوتی ہے. یہ حضور کے مشن کا اتنا بڑا بیک گراؤنڈ اور اتنا بڑا پیش منظر اور پس منظر ہے جس کو آپ دیکھیں تو دیکھتے چلے جائیں. وقت کافی ہو گیا ہے, باتیں بہت کچھ میں نے بتا دی آپ کو اور بہت کچھ باقی رہ گئی. حضور کی سیرت اگر مہینوں بیان کی جائے تو یہ زندگی پوری ہماری ہو سکتی ہے, لیکن حضور کی سیرت کے گوشے مکمل نہیں ہو سکتے. امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں یاد کی تھی, امام احمد بن حنبل نے 7 لاکھ حدیثیں یاد کی تھی. ہر حدیث کے اندر حضور کی سیرت کے پہلو نمایاں تھے. ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بڑے بڑے محدثین نے آخر کے اندر یہی کیا تھا کہ حضور سے ٹوٹ کے محبت کرو. حضور سے محبت کرنے کا نام ہی ایمان ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے, ہم تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد. سبحان